سیف اللہ بھائی، وعلیکم السلام. ویلکم اگین. تھینک یو. ماشاء اللہ آپ کا ویلنٹائن کا جو تھا ایپیسوڈ دیٹ واز ویری گڈ. الحمد للہ، اخلاص کی توفیق دے اللہ، قبول کرے. آمین. الحمد للہ. سیف اللہ بھائی، آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹس آلسو اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور وہ جس طرح سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے اس طرح ہمارے ٹاپکس اور نیڈس بھی ایوالو ہو رہے ہیں. بالکل. تو میرے مائنڈ میں جو کانسیپٹ آیا وہ یہ کہ اسلام کے کچھ جو قوانین ہیں وہ ٹینجیبل ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن جو مورل کنڈکٹ ہے اس پہ کوئی اس طرح پنشمنٹ نہیں ہے دنیا میں. تو ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، جس میں موٹر وے ریپ انسیڈنٹ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈاکو آ جائیں، اے ٹی ایم میں لوٹنے کی کوشش کریں تو، یا کسی اور بندے کا کوئی قتل ہو جائے، مرڈر ہو جائے، وہ تو بہت زیادہ کنسیڈر ہوتے ہیں سیریس گناہ. لیکن سم ہاؤ وہ والے گناہ اوور لک ہو جاتے ہیں یا اس کو ہم نارمل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جو بار بار پریکٹس ہو رہے ہیں، جس کی ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے. بالکل. تو کیا اسلام میں گناہ صرف کبیرہ اور صغیرہ ہی ہیں، صرف اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں کو، یا کوئی ڈفرینٹ نوعیت کے ڈفرینٹ گناہ جو ایک ڈفرینٹ آپ کو ڈیٹیرنٹ دیتے ہیں یا ایک ڈفرینٹ سینس آف رسپانسبلٹی یا سیریسنس دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس میں اصل میں نا یہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگ ہیں نا اس کو صرف کبیرہ صغیرہ پہ دیکھ کے اور اس کو نارمل سمجھتے ہیں. یہ صغیرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبیرہ ہے تو بڑا مسئلہ ہے. اور دیکھیں کبیرہ صغیرہ کا کیا مطلب ہے؟ کبیرہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ گناہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید، کوئی عذاب کا یعنی ذکر کیا ہو. صغیرہ یہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو بغیر اس کے کوئی اسپیسیفک دنیاوی یا اخروی عذاب کے ذکر کیا. تو یہ تو ایک علمی بحث ہوگی، لیکن اصل میں جیسے کہ بعض علماء یا بعض سلف سے یہ قول معصور ہے، لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى عظم من عصیت. یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ سن صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ، یہ دیکھیں کہ آپ نے کس عظیم ہستی کی نافرمانی کی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کہی نا کہ نارملائز ہونے کا، کیونکہ دیکھیں عربی میں بھی ایک مثال ہے، کثرت المساس تفقد الاحساس. یعنی ایک چیز جب کثرت سے ہونے لگتی ہے نا تو آپ کو نارمل لگنے لگتی ہے. یعنی دیکھیں نا پھر آپ مثلا ابھی جو ہمارے جو مختلف جو سوشل پلیٹ فارمس ہے یا جو ٹی وی انڈسٹری ہے اس میں مثلا کچھ ایڈز ہیں، کچھ اسپیسیفک پروڈکٹ کی جو ایڈز ہیں وہ بار بار چلائی جاتی ہیں، اور آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو آپ آٹومیٹکلی وہ چیزیں جا کے خرید لیتے ہو اور آپ سوچتے ہو آپ نے اپنے فری ول سے وہ خریدا ہے، حالانکہ آپ کو کیا کیا گیا. تو اسی طرح یہ اس کا برعکس ہے. تو گناہ بھی اسی طرح نا ایک انداز میں نارملائز ہوتے جا رہا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ صرف نارملائز نہیں بلکہ اس کے اوپر آپ کو پش کیا جاتا ہے. اگر آپ گناہ سے روکنا تو چھوڑیے، اگر آپ گناہ سے یعنی اگر گناہ کا ارتکاب نہ کریں تو معیوب سمجھا جاتا ہے. بالکل. بعض جگہوں پہ، بعض ماحول میں. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے جو ملک کی بربادیوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ ہے. ہم سمجھتے کہ ملک برباد ہونے کا مطلب یہ کہ بس ہم فائنینشلی طور پر کمزور ہیں. فائنینشلی طور پر ہم اس لیے کمزور ہیں کیونکہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں. ہے نہیں. مجھے نا کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ماڈرن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کپڑے اتار دو اور گاڑی میں میوزک لگا دو، تو یہ ماڈرنزم ہے. لیکن ماڈرنزم کا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یار آپ کا انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے، آپ کی جو اکانومی ہے وہ کتنی اسٹرانگ جا رہی ہے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہو، آپ پی ایچ ڈی کتنے زیادہ ہیں. تو اور ریسرچ سائنٹیفک ریسرچ ہمارے ادھر زیرو کے برابر ہے. بالکل. ادھر صرف آکسفورڈ یا ہارورڈ کا دیکھ لینا، ان کے صرف ایک یونیورسٹی کے بلینز بجٹ ہے only for research. ایسے ہی وہ لوگ آگے تھوڑی جا رہے ہیں ماڈرن سائنس میں یا ان چیزوں میں. تو یہ جنرل پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے شارٹس پہن لی ہیں یا اسکرٹ پہن لی ہے یا آپ سلیو لیس پہن لی ہے تو یو آر کائنڈ آف اے ماڈرن پرسن، جو کہ لبرل. لیکن اگر آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے یو آر بیکورڈ. کیا بولتے ہیں وہ ٹپیکل اس طرح کے مطلب عجیب بڑے عجیب نام لیے ہوئے. اچھا، ریسنٹلی اس کو نارملائز کرنے میں صرف لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی کمپنیز کا بھی ہاتھ ہے. ابھی جب ہم ویلنٹائن
डे था उस पर ही करीम आया सामने और करीम वालों ने अपना जो पूरा राइड का मैकेनिज्म है उसको ही चेंज कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लिखा योर डेट इज़ अराइव्ड. अब आप सोचें ना ज़रा. जी, और उसने कहा कि योर डेट इज़ अराइव्ड एंड बुक आवर कार टू हैव फन. तो अब इसका क्या मीनिंग है कि फ़न का मतलब है कि आप वो ग्रुपिंग करें या चेकआउट करें एक दूसरे को गाड़ी के अंदर, या इसका क्या मीनिंग है? इसके तो ये वाली एडवर्टीजमेंट क्यों होती है और इसके पीछे क्या इनकी आइडियोलॉजी है? आप ज़रा देखो ना, ये जितनी भी जो कंपनीज है ना, ये हलाल हराम को नहीं देखती अक्सर जो है. क्योंकि ये जैसे हदीस में तइस अब्दुद्दीनार वद्दिरहम, यानी ये पैसों के पुजारी हैं. बिल्कुल, इनको कोई केयर नहीं है कि यार ये हलाल है हराम है. और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में भी ये आ रहा है. बिल्कुल, लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि यार ये हलाल है हराम है, नहीं सोचते. सबसे पहले ही पूछते कितना पैसा आ रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है. तो ये असल में ना बड़ा मामला है. और ये कंपनीज अपने सिर्फ और सिर्फ मनी और पैसों के नज़रिए से देखती हैं, और उस वजह से वो ये नहीं देखते कि हमारा मुआशरा उसकी वजह से कितनी बर्बादियों और कितनी हलाकतों में जा रहा है. तो अब आप देखें ना, ये मसलन ये करीम हो गए, और भी मुख्तलिफ कंपनियां हैं इसके अलावा जो बड़े बड़े जो मॉल्स हैं. लेकिन हम ना इसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि हम पहले यहाँ पे इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं और फिर हम कलेक्टिवली हम सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है. तो मेरा ख्याल है जब मैं एक लिस्ट बना रहा था कि व्हाट आर सम ऑफ द सिंस जो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए, जिसको हम सारे बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, वो तो बहुत ही यंग एज से स्कूल्स में ही शुरू हो जाते हैं, और वो है इन अ फॉर्म ऑफ अ लूज टॉक या अब्यूसिव बिहेवियर. अब एब्यूसिव बिहेवियर का ये मतलब नहीं कि अगर आप एक सर्टेन सोसाइटी की क्लास में हैं तो आप गालियाँ देते हैं, अगर क्लास में नहीं है तो आप नहीं गालियाँ देते हैं. आप देखें जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो मजदूर हो जाएं, वर्कशॉप वाले हो जाएं, अपनी गालियाँ. इवन आप किसी की गाली से पहचान सकते हैं कि यार ये वाला बंदा कौन सी क्लास का है. तो यार ये तो बड़ा आप ये देखें, आप अंग्रेज़ों की अपनी गालियाँ, ठीक है, हमारी एलीट की, और एक गरीब लोगों की अपनी गालियाँ. सो ये एक ऐसा सिन है, एक ऐसा गुनाह है जो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट हो गया है कि अब तो कहते हैं कि यार अगर आपने इस क्लास से काम करवाना है, लेबर क्लास से वर्कशॉप में काम करवाना है, ये इस तरह नहीं सुनते हैं. इन्हें 2-3 गालियाँ निकालो तो ये आपकी बात सुनेंगे. और इवन देखें स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे के साथ लूज टॉक करते हैं. बिल्कुल. और तो दिस इज़ द डिजीज़, ये एक पूरी डिजीज़ है जो हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट हो रही है. बिल्कुल. और इसको बड़ा इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अगर आप कुछ लोगों को बोले ना कि यार ये आप गालियाँ देते मुनासिब नहीं है, और मसला ये कि नस्ल दर नस्ल चल रही है. बिल्कुल. यानी आप ज़रा देखें ना, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो घर में बैठ के अपने बेटे अपने पोतों को नाऊज़ु बिल्ला माँ बहनों की गालियाँ देते हैं, और ये नॉर्मल है. यानी इतना नॉर्मल है कि उनके अंदर ज़र्रा बराबर शर्म तक नहीं आती कि यार ये मैं क्या कह रहा हूँ. खुदा की कसम, ये ऐसी बात है वो नॉर्मल अंदाज में कहते हैं कि छत फट जाए, हाँ आसमान फट जाए. लेकिन क्या करें, अब ये लोग सोचते ही नहीं है. और अफसोस का मकाम ये है, अगर आप किसी को तंबीह करें ना, बोलते कोई बात नहीं मौलवी साहब, ये तो नॉर्मल, ये तो हम गाली नहीं दे रहे, हम प्यार मोहब्बत की बातें करें. नाऊज़ु बिल्लाह. यानी कोई आपके सिस्टम में कोई वो नहीं है कि यार इधर आप हर चीज़ लिखा जा रहा है. हाँ, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद. जो भी आप बोल रहे हैं ना, लिखा जा रहा है. क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि यार ये क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला अखलाक का मालिक कोई है? कोई नहीं है. क्या कहते हैं, कान रसूल लम यकुन ताआनन वला लाआनन वला फाहिशन वला मुतफहिशन. या रसूल ना लान तान करते थे, ना वो नाउज़ु बिल्लाह सूक़ियाना ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, ना किसी को इजाज़त देते थे. लेकिन शेख आप इसमें ना एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा, शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे. कुछ लोग हैं, अभी वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला अता फरमाए. वो जो प्रोटेस्ट निकालते थे उसमें वो भी गालियाँ देते थे. ठीक है, अब आई एम श्योर कि लॉट ऑफ पीपल नो कि हम किन की बात कर रहे हैं. तो एक बजाय इसके कि हम सोसाइटी को फिक्स कर रहे हैं, हम तो इनफैक्ट एक रिलीजियस क्लर्जी जो है, जो एक रिलीजियस क्लास, एक रिलीजन, एक रिलीजियस लोगों को रिप्रेजेंट करती है. बेशक वो रिलीजियस आप उसको कहें कि है या नहीं है, वो एक डिफरेंट बात है.
وہ جب اس طرح روڈس کے اوپر گالیاں دیں گے اور تو ان سے بچے کیا سیکھیں گے پھر؟ بہت افسوس کا مقام ہے. کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسلام میں گالیاں دینا ٹوٹلی ہی الاؤڈ نہیں ہے جو مرضی سرکمسٹانسز ہوں؟ کیونکہ اگر آپ ہولسٹکلی اس پرابلم کو دیکھیں نا تو اس پرابلم میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یار ہم تو اسلام کو بہت زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ہم اسلام کے نفاذ کے لیے یہ والی حرکتیں کریں. یہ دیکھیں نا بہت افسوس کا مقام ہے. اور اس میں دیکھیں صرف ہمارے بعض ریلیجس جو لوگ ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے ممبر پہ یعنی آپ چھوڑے روڈ کو تو چھوڑے ممبروں پہ چڑھ کے نعوذ باللہ سوقیانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بڑا ہی عجیب معاملات. اور اسی طرح پولیٹیکل بھی نا ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی دیکھیں جن کو ہم بعض لوگ رہنما سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی جو اپنے جو مختلف جو پولیٹیکل جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کیسے زبان استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے, حتیٰ کہ ان کے جو فینز ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کو ووٹ دینے والے ہیں ہاں وہ کس انداز میں دوسروں کو اپنے یعنی آقا کو خوش کرانے کے لیے اپنے لیڈر کو خوش کرانے کے لیے دوسروں کے خلاف کتنی غلیظ بلکہ عزت تک کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ ذرا سوچیں نا یعنی. اور یہ جو پوری جو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنے کمپین چلائے جاتے ہیں پولیٹیکل, ہاں ایک دوسرے پارٹی بازیانہ. ایون ٹویٹر پہ یہ کافی زیادہ ٹرینڈ تھا ابھی پچھلے دنوں مریم نواز کے اگینسٹ اور شاید یہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کے اگینسٹ. ہاں جو بھی ہو نا دیکھیں یہ یعنی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے. یعنی ہم سمجھتے کہ یار یہ پبلک پرسن سو نو پرابلم ڈو وٹ ایور یو وانٹ. یہ بالکل یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ جو پرابلم ہے یہ صرف ہماری پاکستانی سوسائٹی میں نہیں اوور آل پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے. ابیوزو ٹاک کی لوز ٹاک کی. بالکل. سیف اللہ بھائی یہاں پہ نا ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ جو پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے نا یہ اسکول سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب یہ کیونکہ میرا بچہ جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ اس میں دیکھیں اس میں نا مختلف فیکٹرز ہیں. یعنی ایک تو اسکولز ہو گئے, والدین کا بھی بہت بڑا رول ہے. ہم سمجھتے ہیں یار ہم نے بچے اسکول بھیج دی بات ختم ہو گئی. بالکل ایسے نہیں ہے. یعنی والدین اپنے رول سے بولتے ہیں کہ خلاص اگر میں نے اسکول میں بھیج دیا تو بات ختم, یار میری یہی تربیت ہے. تربیت تعلیم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسکول بھیج دیا بچے کو کھانا کھلایا پلایا مزے, نہیں. تربیت کا یہ مطلب ہے آپ اس کو گھر میں بٹھا کے کچھ نصیحتیں کریں اور آپ ایک رول ماڈل بنے, ہے نا. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ کہ رول ماڈل کن کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ گالیاں دے. جو ہمارے جو دیکھیں نا ابھی جو شیخ آپ دیکھیں ٹین ایج کے سامنے جو یوٹیوبرز ہیں جو روسٹ کرنے والے جو دن رات روسٹنگ کرتے ہیں اور پرینک کرنے والے جن کے ملین ویوز سے روسٹنگ کے اوپر ہی ہیں. آپ دیکھیں نا ذرا اب وہ ان ملین بچوں کو جن کی جو دیکھنے والے اکثر کون ہیں ٹین ایج یعنی 15 سے لے کے اوپر تقریباً 25-30. اب دیکھیں نا وہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور یہ کیوں بچے کس طرح بچوں کو کس نے اجازت دی دیکھنے کی؟ ماں باپ نے ٹیبلٹ لا کے دے دیا, موبائل لا کے دے دیا, لیپ ٹاپ لا کے دے دیا. بچہ بھائی صاحب مزے کرو, ٹھیک ہے نا. یہ اٹس جسٹ اے ٹول. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دے رہے ہیں. آپ نظر ہی نہیں رکھتے, آپ نے بولو بیٹا یہ لو, آپ کو آپ کی ابھی مسئلہ ہے نا آن لائن کلاس پہ بچوں نے بھی والدین کو الو بنایا ہے نا. تو اب ابا کیا کرے یار, تعلیم آخر حاصل میں تو ویسے اپنے بیٹے کو علی شام کی ولاگز دے دیتا ہوں سب سے زیادہ سیف ہے جو بھی ہو دیکھیں. اور یہاں پہ میں علی کو سلوٹ کروں گا یار, ماشاءاللہ بہت زبردست وہ کنٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے. اور یہ نہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ایک دفعہ اس کے ولاگز اسٹارٹ ہو جائے تو دیر از نتھنگ گوئنگ ٹو بی ابیوسو یا سم تھنگ لائک دیٹ. ان کمپیریزن کہ اگر آپ باقی ولاگرس کو دیکھیں جن کا ہم نیم اوبیسلی کوٹ نہیں کرتے, وہ تو اسٹارٹ ہی گالیوں سے کرتے ہیں اور اینڈ ہی گالیوں سے کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک یہاں پہ جو بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بچے وہ والے سینٹینسز بولتے ہیں, ایون لوگ بھی میڈیا میں بھی, جس کے ڈوئل میننگ ہو. سو ایک اس کا اپیرنٹ میننگ ہوتے ہیں اور ایک اس کا ہڈن جو سیکچوئل میننگ ہوتا ہے. بالکل. یہ اصل میں یہ کلچر کہاں سے ہے؟ یہ جو ہمارے جو کامیڈی جو کرتے ہیں اور جو اسٹیج شو کرواتے تھے انہوں نے ڈبل میننگ ہر چیز میں. اب مسئلہ کچھ بچوں کا میں نے خود دیکھا ہے, میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اب بات ہی ڈبل میننگ والی کرتے ہیں ہر وقت. اور پھر اب کیا ہے مسئلہ, وہ 24 گھنٹے وہ کامیڈی دیکھ رہا ہے, ہنس کے پاگل ہو گیا, نارمل لائف جی نہیں سکتا, وہ جلدی بور. کیا یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کا کیا افیکٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ, ہماری پرسنالٹی پہ؟ دیکھیں آپ جو سنتے ہیں ہاں جو دیکھتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہو جو پڑھتے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا
پہلے کیا کہتے تھے وہ میں نا کسی عالم کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اذکار کا حکم دیا ہے, حالانکہ جو اذکار ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اذکار کرنے سے, ہمارے اللہ اکبر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے, تاکہ جب ہم وربلی اس کو کہتے ہیں, اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں, تو ہمیں بار بار ریممبرنس ہوتی ہے کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی گریٹسٹ, اللہ از دا امپورٹنٹ. جی ٹھیک ہے. اور اسی لیے دیکھیں نا, یہ سائیکولوجی میں بھی پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا سائیکولوجی میں بھی, اگر وہ جب سائیکولوجیکل جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ اس کو بولتے ہیں آپ بولے آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, آپ لکھو اپنے دماغ میں, ہے نا, صبح 5 بار لکھو, شام, وہ پھر اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بس اب میں کر سکتا ہوں. یا وہ جیسے کہ آپ دیکھیں نا, یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلوب تھا, یعنی ایک بندہ ہے بولے یا رسول اللہ انصحنی, تو رسول اللہ کیا, لا تغضب, ایک بار نہیں, لا تغضب, 2 بار نہیں, لا تغضب, 3 بار بولا. اس کا اثر ہوتا ہے, ریپیٹیشن بار بار. اس کا اثر تو وہ لوگ, ان لوگوں کو تو نیگیٹو ہوتا ہی ہوتا ہے جو گالیاں دیتے ہیں, جو سننے والا ہوتا ہے, آلدو آپ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے, ایک ایکسپریشن ہی ہے جو آپ نے کسی کے کانوں سے سنا, ٹھیک. جو بلیڈ ہوتے ہیں بچے, ان کا لانگ ٹرم سائیکولوجیکل افیکٹ کتنا زیادہ ورسٹ ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی اس بلنگ سے کوپ ہی نہیں کر پاتے, بالکل چھوڑ نہیں سکتے نا, ان کی ایک عادت بن گئی, نارمل ہو گیا اتنا, وہ سمجھتے کہ یار یہی نارمل ہے, باقی سارے وہ تو ان نارمل ہے. یہی مسئلہ ہے شیخ. جو بلی ہوتے ہیں بچے, جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی لائف میں بہت بڑی نا ریپریکشنز ہوتی ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول بالکل نیچے چلا جاتا ہے, اور وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. آپ انہیں تھوڑی سی کوئی بات اس طرح کی لگے, وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ سینسٹیو, اور سائیکولوجیکل طور پر وہ بڑے ویکنیس ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ان میں جو ہے نا سائیکولوجیکل جو پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ان کے اندر حوصلہ, ہمت, اور کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ہے نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ شروع وقت بچپن میں اس کو اسکول میں بچوں نے, ابھی یہ جو ہمارے جو کالجز یا یونیورسٹیز میں جو ریگنگ سسٹم ہے کتنا بدترین ہے یار, اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بس کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے, یعنی کیا مزہ آ رہا ہے. ابھی جب میں جب آیا تھا سعودی سے, مجھے تو نہیں پتا ریگنگ کیا ہوتا ہے, سعودیہ میں کہیں نہیں ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. میں نے ادھر آ کے دیکھا کہ یار یہ ریگنگ, یہ کیا ہے ریگنگ, استغفر اللہ. اس بچے کو ہے نا ذلیل کر کے اس کی بیچارے کی واٹ لگا دیتے ہیں. اس کے اندر نا جو سیلف, اس کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, عزت نفس ہی ختم ہو جاتی ہے, ایسے جیسے وہ جو سینئر ہے اس کا غلام ہو گیا. لیکن یہاں پہ نا اگر ہم ایک ریگنگ کے اگینسٹ ایک ٹرینڈ چلائیں کالج میں نے سنا ہے کسی ہمارے جو ایک بھائی تھے بلال بھائی, انہوں نے ماشاءاللہ ریگنگ ختم کروائی ہے, سنا اپنی یونیورسٹی میں, اور اس کو ختم کروانے میں انہوں نے بہت اسٹرگل کیا, جیسے وہ بتا رہے تھے ہمیں. تو دیکھیں نا اب اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا بھی آج کل مشکل ہو. تو یہ ہمارے ایک انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ یہ جو کلچر ہے روسٹنگ کا, بالکل یہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی بڑا اس کا ہاتھ ہے. ہماری یونیورسٹیز اس کو کیوں نارملائز کرتی, ان کو پتہ ہے کہ یہ ریگنگ ہو رہی ہے, کیوں منع نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں بچوں کو فن مل رہا ہے. کیا فن کیا یار, یہ کوئی فن ہے؟ فن کا کیا مطلب ہے؟ فن کا یہ مطلب ہے کہ دونوں مذاق کرے, دونوں ہنسیں. اس میں ایک ہنس رہا ہوتا ہے, دوسرا بیچارہ رو رہا ہوتا ہے, خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, اس کی عزت حلال ہو رہی ہوتی ہے. یہ نارمل ہے, یہ فن ہے. دس از ناٹ فن. ہے نہیں, آپ بتائیں. یہ تو کافی زیادہ چیزیں, میرا خیال ہے ٹائم بہت کم ہے, میں نے تو جو لسٹ دیکھی تھی وہ تو بہت زیادہ ہے. کرے کوئی مسئلہ نہیں. اور جو مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے, جو آج کل بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے, جس کو ہم نے بالکل نارملائز کیا ہوا ہے, وہ ہے بیک بائٹنگ, چغلی کرنا. اور وہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ یار میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک آپ پہلے الٹیمیٹم دے دیتے ہیں, یا میں کسی کی برائی کرنا تو نہیں چاہتا, لیکن اچھا, اور لیکن کے بعد آپ کے دل میں جو ہے آپ اس کے پول کھول دیں, اس کے اسکینڈلز لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور یہ بھی طریقہ ہے کہ یار میں یہ والی باتیں نہیں کروں گا, لیکن آپ نے یہ کہا ہوا ہے, ٹھیک. تو یہ کیوں, میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریگنگ ہو جائے, یا پھر بلنگ کسی کو کرنا, ایبیوسو ٹاک, یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جہالت کے دور میں بہت کامن تھی, یہ والے جو سارے تھے ایشوز. کیا ڈفرینس تھا اس دور میں لوگوں کا اور اس دور میں لوگوں کا, کہ اسلام ہمیں انفلوئنس کر ہی نہیں سکا, ہمیں بیسک اس کی جو ایتھکس ہیں وہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے, آفٹر ایون کلیمنگ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں. اصل مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے.
آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جو عہد مکی ہے، مکہ کے دنوں، انہوں نے بندوں کو تیار کیا، اویئرنیس پھیلائی، ان کو اتنے ہائی لیول پہ لے گئے کہ وہ مدینہ میں جا کے ماشاءاللہ ایک مثالی ریاست قائم کی انہوں نے، جس کی آج تک مثال نہیں ملتی. تو ہم لوگوں نے تو بندے تیار نہیں، ہم نے تو بندوں کو مارنا شروع کر دیے، تو بندے کہاں سے تیار ہوں گے؟ پھر ہمارا ریاست کیسے اتنی مثالی ریاست بن جائے گی؟ شیخ بندے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ بندے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آپ پہلے ان بندوں کو تیار کریں جو بندوں کو تیار کریں گے. ہمارے پاس ایسے بندے ہے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے مینٹور یا ایسے مربی اور ایسے حکیم اور جو ماشاءاللہ علم بھی ہو اور حکمت بھی ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندے کے پاس صرف علم ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے کہ کیسے ہاؤ ٹو ڈیلیور دس نالج، اینڈ واٹ ٹو ڈیلیور، ہاں، اور کیسے اور کس کو بتانا چاہیے کس کو نہیں بتانا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میرے پاس کچھ احادیث ایسی ہیں کہ اگر میں انہیں نریٹ کر دوں ہاں تو فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے، ایون میری گردن کٹ جائے گی. اسی طرح دوسرے آثار میں حدث الناس بما يعقلون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، یعنی لوگوں کو وہ باتیں پہنچائیں جو ان کی جو عقل ہے وہ سمجھ سکیں، وہ باتیں نہ بتائیں جو ان کے لیے مسئلہ پیدا، ان کے لیے فتنہ بنے دین کے لیے. تو ایسے بندے ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں؟ یعنی ہمارا معاشرہ ابھی یعنی قلت رجال کا شکار ہو چکا ہے، یعنی بہت ہی کمی ہے ہم لوگوں میں. اور اب آپ یہ دیکھیں نا، روز بروز اس کووڈ کے شروعات سے لے کے ابھی تک کتنے کبار علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں. بالکل، خدا کی قسم یہ خطرناک علامت ہے. ہاں، یہ وہ وقت، مجھے لگتا ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں جہلا کو منابر پہ بٹھایا جائے گا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. جاہل مرکب لوگوں کو ممبروں پہ بٹھایا ہوا ہے، جاہل مرکب لوگوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم مل گیا، جاہلوں کو. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاہل بندہ اور ہم لوگ کے پاس حق کا معیار کیا ہے؟ ویوز. اس کے کتنے ملین ویوز ہیں، دیٹس مین ہی از رائٹ. ہاں، اس کے 3 ملین سبسکرائبر ہے، کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار. نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ کافی سو آف دا ٹاپک تھوڑا سا جاتے ہیں. ایک جاہل عالم کو جاننے کی 3-4 لٹمس ٹیسٹ دیتے ہیں. دیر از نو جاہل عالم، جاہل سوری سو ایک جاہل انسان کو جو عالم بنا ہوا ہے دنیا کی نظر میں، اس کو کیسے جانتے جا سکتے ہیں؟ اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کو آپ ایسے جان دیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی ذات کی طرف. فالو می اور فالو اللہ، فالو اسلام، ڈونٹ فالو می. دس از دا قرآن، فالو دس قرآن، فالو سنہ. اور یو آر سینگ کم ڈو سبسکرائب، ڈو فالو می، لائک می، شیئر می، وائی یو. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے، اس کی جو جتنی باتیں ہیں اس کو آپ قرآن و حدیث پر پرکھیں. مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک آنکھ سے کام چلاتے ہیں. ہاں، انے وچو کانا راجا، ہاں، انے وچو کانا راجا ہو گیا نا. اسی طرح مسئلہ کیا ہے، اور ہم لوگ کو خوبصورتی چاہیے، چرپ زبان، ایسی زبان تیز ترار، ہر ایک کو کاٹ کے ختم کر دیں، ہے نا. یہی مسئلہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر عربی میں ایک مثال ہے نا، یدسون السم فی العسل، وہ پھر شہد میں زہر ملاتے ہیں. ہاں، پوٹنگ دا پوائزن ان ہنی، ہے نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ شروع میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب آپ بٹوین دا لائنز جاتے ہیں نا، پھر وہ ادھر بلنڈرز کرتے ہیں. شیخ آپ تھوڑا سا اس کو اور اس کا ڈیفیکلٹی لیول آپ کا زیادہ کہہ رہا ہوں. تو ایک جو سن بڑا نارملائز ہوا ہوا ہے وہ ہے سنگنگ کا، اور اس میں کچھ جو اپنے آپ کو مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ابن حزم وغیرہ نے تو اس کو جائز کیا. تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنگنگ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں قوالی کو. اکثر سنگرز یہ سمجھتے ہیں کہ یار دنیا کے جتنے مرضی گانے گا لیے، اگر آپ 2-3 قوالیاں پڑھ لو گے بس تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، ابھی آپ جنت کا آپ کو ایک ٹکٹ مل گیا. اور یہ ایک بہت ہی نارمل سی چیز ہے. میوزک ایڈز میں کہاں نہیں ہے، میوزک ایڈز میں میوزک ہے، بچوں کے ٹوائز میں میوزک ہے، کارٹونز میں میوزک ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارے جو انٹرو اس میں بھی میوزک ہے نا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مختلف جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں جس میں اسلامک اسکالرز آتے ہیں، ان کے بھی انٹرو میں میوزک ہے، بیچ میں میوزک ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو ایک سب سے پہلا قاعدہ، الخلاف لا يدل على الاباحہ، یہ ایک اسلامی قاعدہ ہے. یعنی کسی مسئلے میں صرف خلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال ہو گئی.
اگر آپ اس طرح گئے نا تو کیا کہتے ہیں علماء، من اتبع الشاذ تزندق، جو ہر چیز میں سے خلاف کر کے سب اپنے لیے سب سے آسان چنے گا نا، وہ آخر میں لڑک جائے گا. ہاں. اچھا دوسری بات میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ابن حزم کو پتہ ہوتا نا کہ آج جس انداز میں جو ننگی عورتوں کو لا کے گانا لا کے پھر بولتے وہ حلال ہے، خدا کی قسم ابن حزم اس کے بالکل خلاف ہے. کون کہتا ہے نعوذ باللہ ابن حزم ننگی عورتوں کو لا کے ناچ گانا کروایا جائے اور اس کے اس قول کو پیش کیا جائے جو پورا آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنے مطلب کے لیے نعوذ باللہ گانے کو حلال قرار دیتے. اور دوسری بات گانا حرام ہونے پر ہم سمجھتے صرف 1-2 حدیث ہے، 1-2 آیات ہیں، الحمدللہ 20 دلائل ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم دونوں مل کے انشاءاللہ ایک دن پوڈ کاسٹ کریں گے، اس میں پورے ہم دلائل و براہین کے انبار لگا دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات جو ہے قوالی کے بارے میں دیکھیں، بہت سے مجھے پتہ ہے قوالی جو ہے نا، قوالی یا نعت کے نام پہ، ہاں نعت خواہ، اور بڑی بڑی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹریز قوالی لانچ کرتی ہیں. آپ کو سب سے پہلی بات میں بتاؤں، دیکھیں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بعض مدارس کے بچے، ٹھیک ہے، یا اب میں جب مدرسہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ کوئی اسپیسیفک مدرسہ، ٹھیک ہے، جنرل ٹاپک، ٹھیک ہے نا. بعض مدارس کے بچے یا بعض دیندار وہ ہے نا، وہ سمجھتے کہ یار قوالی نو پرابلم، میوزک ہے نو پرابلم، یار قوالی ود میوزک حلال، بیکاز دیر از قوالی، اللہ اور رسول نہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، قوالی میں کون سی بات کہی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، بعض ایسی قوالیاں اور بعض ایسے جس کو اللہ کی جو صفات ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے، استغفر اللہ، یعنی اور انتہا کر دیتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں. ہم دیکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے قائل ہیں، لیکن محبت کے قائل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی اتباع کرنا، اور ان کے محبت میں اشعار پڑھنے کے بھی قائل ہیں. یہ نہیں ہم ان کے محبت میں نعت اور نظم لکھنے کے بھی قائل ہیں، بلکہ الحمدللہ ہمارے کبار مولانا سمسام جو ہیں ماشاءاللہ پنجابی کے، اسی طرح کبار علماء نے لکھے بھی ہیں، لیکن دیر از اے لمٹ، ٹھیک ہے نا. آپ ہر چیز کو ہٹائیں گے نا تو نعوذ باللہ مخلوق خدا اور خالق جو ہے ان میں فرق ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے بھی میں نے اس دن دیکھے قوالی، اس میں کھلا شرکیات ہے، بالکل، اور لوگ گنگنا رہے ہیں، ہاں، ایسے سمجھے اٹس نارمل. اور قوالی اکثر موویز میں بہت زیادہ آتی ہے، یعنی کہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہٹ ہوگا. دیکھیں صوفیت کے نام پہ کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے. میرے خیال میں تو صوفی بھی نہیں اس کو ایگری نہیں کریں گے اس کے ساتھ، یعنی جس میں نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کی جائے محبت کے نام پہ، تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں خود اس دن، میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں، اس دن میں ایک چینچی میں جا رہا تھا، اس چینچی والے نے فل قوالی لگائی ہوئی تھی اور دمال مچایا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں ہم لوگ بھی، خاص کر جو ہم جو دیندار طبقہ ہیں، ہم کسی امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے، میں نے دیکھا پاکستان میں لوگ کتراتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یار میں برائی سے روکوں گا نا تو کہیں برا ریئیکشن نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، چھوڑو ہم خاموش رہیں. نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن شیخ اب کچھ لوگ نا اس کو اوور ڈو بھی کر دیتے ہیں. ہاں اوور ڈو، ٹھیک ہے. تو کیا پھر میں نے اس بندے کو بولا، دیکھیں بھائی جان یہ بہت مناسب نہیں ہے، یہ اس میں تو فل میوزک بھی اور نعوذ باللہ اس میں شرکیہ کلمات بھی. بولتے مولوی صاحب یہ تو قوالی ہے، یہ تو نعت ہے. میں نے بولا دیکھیں یہ میوزک حرام ہے اور اس میں شرکیہ یہ باتیں یہ بہت خطرناک ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر اس نے بند کر دیا. المہم الحمدللہ اس نے سن لی. کچھ لوگ نہیں سنتے، لیکن آپ کا کیا کام ہے، وما علینا البلاغ. تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ آپ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے رکنے سے کوئی بڑا فتنہ آ جائے گا یا اسی طرح کا فتنہ دوبارہ آ جائے گا، ہاں وہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کے اپنے ضوابط ہیں. میرا خیال ہے اپنی پوری ایک کتاب ہے، کتاب الحسبہ، امر بالمعروف کرنا چاہیے، لیکن اس کے جس طرح آپ نے کہا تھا نا، ایکسٹریم میں نہیں جانا چاہیے. اس کے پیچھے علم بھی ہونا چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے، بالکل محبت سے. آپ کہیں میرے پیارے بھائیوں مجھے آپ سب سے محبت ہے اللہ کے لیے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، میں اس لیے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کل آپ لوگ بھی ہم لوگ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں اس گناہ کی وجہ سے. تو اس لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور ان کو صرف آپ قرآن و حدیث بھی دیں اور ساتھ میں لاجک بھی دیں. لاجک، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاجک اسلام کے اگینسٹ ہے. نہیں، آپ عقلی باتیں بھی کریں یار.
الحمدللہ قرآن میں کیونکہ شیخ جو ماڈریشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میں نے دونوں سائڈس پہ ایشوز دیکھے ہوئے ہیں. سو ایشو اس میں کوئی شک نہیں, کچھ لوگ بہت ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, اسپیشلی جو نوجوان ہوتے ہیں نا, جو بھی نئے نئے اسلام میں اسلام انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہوتا ہے, پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, اس لیول پہ چلے جاتے ہیں, پھر وہ ایکسٹریم میں جا کے دوسری ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. پہلے وہ فل ایکسٹریم, ہاں بالکل, یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. یہ قوالی کے ساتھ ساتھ نا, جہاں پہ قوالی کا آپ نے ذکر کیا, دھمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے شرائنس کے اوپر اور باقی جگہوں پہ. اور آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ یار قوالی تم نے پڑھی ہے اور آپ دھمال ڈال رہے ہو اور نماز آپ نے پڑھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, تو پروبیبلی جو ایک بدعت آ جاتی ہے نا, وہ اکثر علماء بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کو نا سننا کو ریپلیس کر دیتی ہے. صحیح بات, کیونکہ بندے کے انرجی بہت کم ہوتی ہے. دیکھیں بدعت ہے نا, بدعتیں بانج نہیں ہوتی, بدعتی اپنے اور بدعت شروع کر دیتے. ایک بدعت ہے اس کے نیچے اور 10 بدعت جنم, اور اس کے بدلے بہت سی سنتیں غائب ہو جائیں. بالکل, یعنی آپ ذرا خود سوچیں, ایک کچھ دن ہے مخصوص منائے جاتے ہیں, مثلا میں کھل کے بتاتا ہوں, مثلا عید میلاد النبی, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا سوچیں نا, عید میلاد النبی کے نام پہ نعوذ باللہ لوگوں نے کتنے دمال مچاتے, کتنے گانے, قوالی, ریمکس, ڈانس, مرد و زن مل کے ڈانس کرتے میلاد کے نام پہ. لیکن آپ اس دن جائیں شام کے وقت نماز کے لیے مسجد میں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجد خالی ہوتی ہے. بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی, امام مسجد ہے نا ادھر چیخ رہا ہے کہ مسجد میں کوئی نماز کے لیے نہیں آئے. یہ ہماری محبت, جو اصل چیز کو چھوڑ کے ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ ساری ہماری نا اصل بنیادی وجہ دین سے دوری ہے, اور وہ ہمارے اندر اویئرنیس اس طریقے سے نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے. ہم نے دین کو اتنا آسان لے لیا, نو پرابلم. شیخ میں نا ایک دن ٹریول کر رہا تھا, ادھر ہی میک ڈونلڈس کہیں جا رہا تھا. اب راستے میں نا کوئی اوبر کریم پہ کوئی لڑکا لڑکی تھے, وہ نازیبا حرکتیں کر رہے. اب آپ کو گاڑی کے پیچھے سے تو نظر آ جاتا ہے کہ آگے والی گاڑی میں کیا ہو رہا ہے, ایون اگر آپ نہ بھی دیکھنا چاہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی کافی زیادہ کامن ہو گیا یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لو افیئر اور یہ بندہ بندی کا چکر, وہ فلانے کا بندہ فلانے کی بندی ہے. ایک جس طرح آپ رجسٹریشن کراتے ہیں نا گاڑیوں کی کہ یار یہ میری گاڑی ہے, اس کی گاڑی ہے, اور یہ پراپرٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار اب یہ میری بندی ہے, اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی ٹچ نہ کرے, قریب بھی کوئی نہ ہے. ہاں, اور پھر پوری لڑکوں کی 2 گروپس کے لڑکوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسی ایک لڑکی کی وجہ سے. ہاں, اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا, اس سے عورتیں ہنی ٹریپ بھی کر رہی ہوتی ہیں. ہنی ٹریپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حسن کو دکھا کے یا میٹھی بن کے اپنا کام نکلوا لو. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے بہت زیادہ کامن ہو گیا, اسپیشلی یہ جو جب سے آپ کی ڈیوائسیز آئی ہیں نا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور الیکٹریسٹی آنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا تو اس کو ایک سرٹن جگہ پہ جانا ہوتا تھا, مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل ہوتا تھا. اب تو اتنی آسان کر دی کہ بس آپ کلک کرو اور دنیا آپ کے سامنے. اور ایون جب میں بڑا ہو رہا تھا مجھے پتا ہے پی ٹی سیل کا فون ہوتا تھا, کسی سے بات کرنی بھی بہت مشکل ہوتے تھے. لیکن اب تو ہر بندے کے پاس ڈیوائس ہے. اور شیخ ابھی جو میٹاورس آ رہا ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ فینومین ہے, کیونکہ میں اپنی وائف سے بھی اس دن بات کر رہا تھا کہ اب ہم ابراہیم کو پکڑنے کے لیے میٹاورس میں جایا کریں گے کہ یار یہ میٹاورس میں کیا کر رہا ہے. سو جس طرح ہم نے سوچا نہیں تھا کہ 20 ایئرس میں یا 10 ایئرس میں فیس بک کس طرح ایوالو کرے گا ہماری زندگیوں کو. اب جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں وہ مجھے تو بالکل نارمل لگنا شروع ہو گیا کہ یہ جو کلچر ہے بالکل نارمل ہے. یہ ہے نا, دیکھیں ہماری یونیورسٹیز, یعنی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہماری یونیورسٹیز میں یہ ایک انداز میں نا ایسا لگتا ہے کہ فورس کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ جو پیئر پریشر, نہیں دیکھیں فورس نہیں کیا جا رہا, لوگوں کو یہ نارمل لگ رہا ہے, نارمل لگ رہا ہے. تو دیکھیں نا مثلا یہ جو ابھی جو آپ کہتے ہیں نا پیئر پریشر یونیورسٹیز میں نارمل ہو گیا. یعنی اگر آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہے دین یو آر ناٹ نارمل, دیر از اے پرابلم. اب یہ جو بہت فیمس کیس ہے نور مقدم کا, ٹھیک ہے, ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, جو بھی ہے کسی کو کسی کی جان لینے کا کوئی حکم نہیں ہے, آرڈر نہیں ہے, حق نہیں ہے. لیکن ایک ماں باپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیٹی کہاں پر ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اس کا مرڈر ہونا اور ایک بالکل ہی اسٹرینجرس کے گھر میں جانا. سو یہ اسی کے نتائج ہیں. ہاں, یہ بالکل نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی کے پیرنٹل فیلئر کی وجہ سے, اور یہ والی چیزیں بالکل نارمل ہو رہی ہیں. تو اب یہ کسی کو انٹروڈیوس کروانا کہ یہ میرا فرینڈ ہے یا وہ میری فرینڈ ہے, یہ تو بالکل ایک نارمل سی چیز ہے. بہت افسوس کا, کیا یہ گناہ کا کام ہے؟
اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے کہ صحابیات کی آپ پوری سیرت دیکھیں اور رسول اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دی؟ من وراء حجاب، یعنی بات بھی کرنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے، اور چھن چھناؤ نہیں پاؤں پہ، جو وہ بھی نہ کرو تاکہ پتہ نہ چلے کہ پیچھے عورت ہے. اور حتیٰ کہ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے فجر کے نماز میں جب عورتیں جاتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے بیٹھ جاؤ تاکہ عورتیں دیوار سے چپٹ کے جاتی تھی. اللہ اکبر، یہ تھا حشمت، یہ تھا حیا. اب تو نعوذ باللہ حیا کی جگہ پہ بغیرتی آ گئی. لیکن شیخ اب کافی لوگ نا کچھ 2-3 چیزوں کو بہت ہی زیادہ اپنی فیور میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پردے کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ یہی ہے نا، یہ سٹیپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، الخلاف لا يدل على الاباحہ، یعنی ہر خلاف، ہر اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نارمل ہے. نعوذ باللہ اگر آپ ذرا بتائیں، جن علماء نے، اگر کسی نے کہا ہے، اگر جن علماء نے یہ کہا ہوتا کہ پردہ نو پرابلم، چہرے کا پردہ نہ کریں. نہیں، پردے کی بات نہیں، حجاب کی بیسیکلی بات کریں. حجاب، ٹھیک ہے، نہیں، سو لڑکا اور لڑکی کا جو بات کرنا ہے آپس میں، اس پورے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہ جیسے میں نے سنا کہ کوئی بولتا ہے ہاتھ ملائے نو پرابلم. ہاں، اگر آپ ٹینشن میں، جس طرح میں اگر کسی امریکن کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آرڈر لینا ہے یا کچھ طرح کا سینیریو جس میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، جس میں لسٹ، شہوت انکلوڈ نہ ہو، تو یہ اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے. میں آپ کو اس کو، لیکن اب میرا پہلا کوشچن یہ ہے ان کے لیے کہ مجھے اپنی شہوت کا تو پتہ ہے نا، اگر آپ کی آرگومنٹ یوز کروں فار دا سیک آف ایگرنگ، لیکن ان کی شہوت ہو رہی ہے یعنی اس کا تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ عذر بدتر از گناہ، یعنی یہ ایسا عذر ہے جو گناہ سے ہی بدتر ہے. سچ میں آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک ماشاءاللہ ایک مسلمان ویسٹرن کنٹریز میں، اس کوئی گورنر ملنے آئی ہے عورت، اس نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ پیچھے کر دیے. جی ہے نہیں ہے. بعد میں آپ بتائیں اس مسلمان کی کتنی قدر کی گئی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ دیر واز ناٹ. میرا خیال ہے ٹی وی چینل میں نا، ٹی وی چینل کی کوئی شاید ڈبیٹ تھی یا کچھ ایسا تھا، پتہ نہیں ٹی وی چینل تھا یا کوئی تقریب تھی، اس میں اس نے وہ، آپ بتائیں اس کرنے کی وجہ سے مسلمانوں نے کتنی اس کی حوصلہ افزائی کی، کتنی اس کو اپریشیٹ کیا گیا. آپ بتائیں، یہ تو ایسے ہی نا. تو اس لیے انسان کو یہ اصل میں کیا احساس ہے. اور میں نے باقی امریکن کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور آئی ایم شیور کہ جن باقی لوگوں نے کیا ہے وہ اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کے ریلیجس نارمز ہیں. بالکل. ایون آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا نے انگلینڈ کے اگینسٹ، یا پروبیبلی انگلینڈ نے کپ جیتا ایشز کا، تو ایک مسلم پلیئر تھا، تو کیپٹن نے منع کیا کہ یہ جو آپ شیمپین ابھی سیلیبریشن کرو گے وہ یہاں پہ نہ کرو، بیکاز ہی از دا مسلم فیلو جو ہمارے ساتھ جیتا ہے. تو بالکل. ابھی دیکھیں نا، جو باکسر ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، خبیب یا کیا نام ہے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا. خبیب، ہاں، اس نے دیکھیں نا، اس نے مطلب وہ شراب کی بوتل منع کر دی، یا اس طرح کو وہ سناتا ہے ڈائریکٹ اپنے اسلام کے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ کیا ہے جو بھی ہے. المہم یعنی اس نے وہ کیا تو ہمارے مسلمان کتنے خوش ہو گئے، اس کو اب ہیرو لینے لگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہمارے اندر ابھی ہیروز کی کمی ہے. ہمارے اندر وہ مرد کے بچے نہیں ہیں جو آ کے بولے کہ دس از رانگ، دس از رائٹ، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے دین نے حرام قرار دیا. تو یہ ایسے اب اللہ ہمیں یعنی وہ مرد مومن بنا دے جو حرام کو حرام سمجھے اور حلال کو حلال سمجھے، نہ کہ اپنے ڈیزائر کے پیچھے جائیں. مسئلہ یہ نا، ہم کیا کرتے ہیں اپنی ڈیزائر کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اسلامک لبادہ یا ایک قول کو لا کے پیش کر دیتے ہیں. ان ڈیپ دیر از اے ڈیزائر، دیر از اے لسٹ. اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں. ابن حزم نے کہا، وہ شیخ البانی نے حجاب کا یہ کہا. آپ کو پتہ ہے شیخ البانی کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ خود حجاب کرتی تھی مکمل، ان کا پورا ایک مقالہ ہے اس پہ. آپ بتائیں، تو لوگ ہیں نا اپنے ڈیزائر کو مکمل کرنے کے لیے اقوال پیش کرتے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ خیال ہے شاید مجھ سے کافی بعض لوگ، میں سب کی بات نہیں، ناراض بھی ہوں، بعض لوگ کی بات، لیکن جنرلی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سین چلانا یا باقی چیزیں کرنا، سو قصور تو دونوں کا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وداؤٹ دا کنسینٹ آف اے وومین یہ پاسبل نہیں ہوتا. اگر ایک عورت اپنی آواز کو اسٹرکٹ رکھے اور وہ مرد کو لفٹ ہی نہ ہونے دے. بالکل لفٹ ہی نہ کرائیں. کیوں لفٹ کراتے ہیں؟ مرد نے 2-3 پیارے لفظ کیا کہہ دے، وہ صنف نازک اسی لیے نا. ہاں، صنف نازک اسی لیے. مرد نے 2 پیار کے بول کیا بول دیے، وہ ایک دم پگھل جاتی ہے. کیوں پگھلتی ہو بھائی صاحب؟ گھر میں پیار نہیں ملتا. اس لیے میں کہتا ہوں والدین کو چاہیے، خاص کر والد کو،
اپنی بیٹی کو اپریشیٹ کریں. لیکن یہاں پہ نا ایک مین کا کریکٹر اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اسلام میں یوسف علیہ السلام کی جو اسٹوری ملتی ہے, بالکل بالکل, یعنی کہ یہ جو اسٹرکٹنیس ہے, ہم اس میں بلیم گیم نہیں کھیلتے, ٹھیک ہے نا, اس میں دونوں مرد عورت دونوں اس میں شامل ہیں. تالیاں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, 2 ہاتھ چاہیے ہوتے, تو دونوں طرف دونوں کے مسائل. ہم کیا کرتے ہیں, خطوات الشیطان, جو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیپس سے روکے ہوئے ہیں نا, ہم وہ اختیار کرتے. ہم آنکھیں نظریں نیچے نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں, جس بندے نے اپنی یہ نا یونیورسٹیز میں بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ دیکھیں سنگل جینڈر یونیورسٹیز تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی عورتوں کی ہوں گی, مردوں کی تو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی لاہور میں یا پاکستان میں ہے بھی یا نہیں ہے نا. یہ اسلامک یونیورسٹی ماشاء اللہ ان کے صرف فیمیل وہ ہے, نہیں فیمیل ہیں, میل نہیں ہے کوئی. اچھا میل اکیلا, ہاں ٹھیک ہے, شاید ہو, جس کا مجھے کوئی, اب اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ ضرور بتائیے گا. فیمیل ہیں, جس طرح یہ لاہور کالج ہے, پھر باقی کچھ اس طرح کی میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں الحمدللہ. دیکھیے جدھر میں نے پڑھا نا سعودیہ میں, ادھر یہ ہے ہی نہیں, کو ایجوکیشن کا تصور ہی نہیں ہے سعودی عرب میں. وہ الگ معاملہ ہے, ہم ان کے جو بھی ہم. اچھا یہ امریکہ میں نا اسٹڈیز ہوئی تھیں, اور ڈاکٹر عارف رانا ایک القادر یونیورسٹی کے اب ڈین بھی بن گئے, لمس کے پروفیسر ہیں, وہ اکثر کوٹ کرتے تھے کہ جو سنگل جینڈر ہیں یا وہ اسکولس ہیں جو ریلیجن کے اوپر بیسڈ ہیں, ان کے بچوں کی پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف ایکیڈیمک بہت زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو. بالکل دیکھیں, بلکہ اس دن میں نے ادھر غزہ یونیورسٹی کی ایک باقاعدہ ریسرچ ہے کہ حافظ قرآن جب ریئل ورلڈ لائف میں آتے, جب ریئل لائف میں آتے ہیں, خاص کر جو سائنس ہو گیا یا میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں, جو حافظ قرآن, ان کی زیادہ ماشاءاللہ اس میں کام ہوتا ہے اور زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں بے شک اثر ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو غیر ریلیجس ہے اس سے نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. ریسرچ بیسڈ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک بندے کو یا ایک لڑکی کو اس طرح کی ریلیشن شپ سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ سو ایز اے ٹین ایجر اگر میں سمجھوں تو آبویسلی مجھے بھی بتایا گیا کہ یار یہ ٹھیک کام نہیں ہے, بلا بلا بلا. لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم صرف کال ہی تو کر رہے ہیں, ہم صرف رات کو ہی تو بات کر رہے ہیں, ہم کون سا اس کو ٹچ کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ خطوات الشیطان, سلام فکلام فبربادیون, سچ میں. یعنی آپ پہلے بولتے ہو, آپ کیا پہلے آپ کے ہائی ہاؤ آر یو, ہاں, پھر بولتے ہیں نمبر دے دیں, پھر بولتے ہیں آپ تو واٹس ایپ گروپ سے نمبر آپ کا نام کیا ہے, پھر آپ کدھر رہتے ہیں, کس کلاس میں ہیں, چلو یار آج ایک کافی پی, ہاں, پھر آہستہ آہستہ پھر شیخ پھر وہ ایک پوائنٹ ڈالتا ہے کہ یار لڑکا لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور لڑکی لڑکے. اب نعوذ باللہ, آپ کو خود پتہ ہے ابھی جو یہ جو لیونگ کلچر جو ہے, نعوذ باللہ, ادھر اب میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اس طرح شروع ہو گیا. ویسٹ میں تو ہے لیونگ کلچر, یعنی مرد عورت نعوذ باللہ وداؤٹ اینی کانٹریکٹ, وداؤٹ اینی عقد نکاح, دے آر لیونگ ٹوگیدر. اور یہ بھی کافی زیادہ نارملائز ہو رہا ہے. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے, دیکھیں اب یہ ایڈز کہاں سے ہے. دیکھیں شیخ, بولتا ہوں کہ یہ نارملائز اس طرح ہوا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, جس طرح ایلون مسک ہے, ٹھیک ہے, جب آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہو, اور ایکٹرز ہیں بریڈ پیٹ, اینجلینا جولی وغیرہ, وہ ینگسٹرز نے دیکھا کہ یار یہ والا کانسیپٹ اتنا وائڈلی ایکسیپٹیبل ہے, تو وائی ناٹ دس, اور اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی اٹیچ نہیں ہوتی. سو مرد تو عورتوں کو ایز اے ٹیشو پیپر ہی یوز کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ادر وے اراؤنڈ بھی عورتیں بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ایز لانگ ایز ہمیں پیسے مل رہے ہیں, باقی چیزیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا, مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس کو نارملائز کیا جاتا ہے, اور جو شادی ہے, ہاں اوف اللہ, وہ اس کے خلاف شادی کر لی, یعنی اس کے خلاف تو ایسی کمپین اور ایسے مذاق اور ایسے جوکس, تم نے شادی کر لی, او تم تو مر گئے. اچھا, یہ جو پوری ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو پورا سینیریو ہے نا, اس میں جو آبجیکٹ کرنے والی چیزیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں آ رہا, اور جس سے آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس پہ سارے آبجیکشن آ رہے ہیں. سو اگر میں اس کو ڈی کوڈ کروں تو آبجیکشن یہ آ رہا ہے کہ یار آپ کی ایج 50 ایئرز ہے, آپ نے 18 سال یا 19 سال یا جتنی بھی اس کی ایج ہے اس سے شادی کیسے کر لی, حالانکہ اسلامکلی اس میں کوئی آبجیکشن والی بات نہیں ہے, ٹھیک. جو اصل ہے وہ اس نے اپنے جو میاں بیوی کے جو, اچھا اصل یہ کہ اسلام بہت زیادہ منع کرتا ہے کہ جو آپ کی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں نا ہسبینڈ وائف کی, پرائیویسی والی, اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا, ایون اپنے فرینڈس کو بھی نہیں بتانا, ٹھیک. اور وہ بندہ
ٹک ٹاک پہ اور باقی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں. سو یہ تو فلٹر لگا کے یہ نہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اس پہ تو آبجیکٹ نہیں کر رہے, الا یہ کہ کافی لوگ میں نے یوٹیوبرز وغیرہ دیکھے ہیں, ڈاکٹر عرفان جیسے, جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہاں ڈاکٹر عرفان کی میں نے دیکھی تھی ویڈیو, ٹھیک ہے, بہت اچھی تھی. سو ڈاکٹر عرفان تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیے, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اچھا تو اب دیکھیں لوگوں کو سمجھ آتے ہیں جو ریزنیبل لوگ ہیں, ڈاکٹر فان جیسے یا باقی لوگوں جیسے, انہیں پتہ ہے کہ یار یہاں پہ عورت کی آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اور یہ وہ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بل بورڈس وغیرہ پہ عورتیں بیچی جاتی ہیں. سو عورتوں کے تھرو پروڈکٹس بیچے جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی نارمل ایک سا چیز بن گئی ہے. ایون آپ دیکھیں کہ ابھی آپ دیکھیں نا شادی کے خلاف کتنی کمپین چلائی جاتی ہے, اور شادی کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. شادی بچے ایک لڑکے کے لیے درد سر ہے, وہ قرضے لے کے بیچارہ زندگی بھر قرضے اتار رہا تھا شادی کے. یہ بڑا مسئلہ, حالانکہ نا شادی کو اتنا آسان ہونا چاہیے تھا شادی کہ آپ تصور نہیں. مثلا میں اپنا قصہ آپ کو بتاتا ہوں. مثلا دیکھیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی نوازشات. میں نے 17 سال کی عمر میں شادی کی, اور آپ کے خیال میں کتنا خرچہ ہوگا؟ اونلی 5000 حق مہر اینڈ ساری شادی 50,000 روپے میں. اب آپ بتائیں ایسا آج کل ہو سکتا ہے ہمارے اس ماڈرن لائف میں, اور ادھر مثلا بڑے بڑے شہر. لیکن آپ کے زمانے میں جب آپ کی شادی ہوئی 50,000 کو اگر اس آج کل کی مہنگائی سے بھی دیکھیں تو کم از کم 1 لاکھ لگ جائے گا, 2 لاکھ لگ جائیں گے. وہ بھی بڑی بات ہے نا. اچھا لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے, آپ دیکھیں اب مسئلہ صرف شادی کا نہیں, ادھر اگر صرف شادی ہوتی تو بات ختم ہو جاتی. اتنے زیادہ رسوم رواج ہندوانہ چیزیں, اور اس کے تو ہر رسم کے الگ کپڑے, ہر رسم کے لیے الگ شاپنگ, ہر رسم کے لیے الگ ایونٹ, ہر رسم کے لیے الگ ہال, علیحدہ فوٹوگرافر, ہر چیز کا. جو میرا ایک فرینڈ ہے, مجھے تو اس پہ تھرس آتا ہے بیچارہ, شادی کرنے کے لیے وہ بیچارہ ڈیٹ میں چلا گیا اور ابھی تک شاید اس کا ڈیٹ اتارا ہے. یہ سینیریو ہے, بڑا مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ. اس لیے شادی کو نارملائز کریں, اصل چیز جو ہے. بلکہ میں کہتا ہوں مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں آئیڈیا. مثلا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کے مسئلے نا, مطلب شادیاں کم ہونے, تو انہوں نے کیا باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اجتماعی شادیاں کروائیں, حکومت نے خرچہ اٹھائے. 100 200 شادیاں ماشاء اللہ ایک دن میں. اللہ اکبر, دیکھیں نا. تو یہ تو سنت نبوی ہے, اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے, اور نعوذ باللہ فاحشہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. شادی کو نارملائز کریں, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں 2 3 4 شادیوں کو بھی نارملائز کریں. آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ایک عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے. ایکچولی میرا خیال ہے جو عورتوں کو پرابلم آتی ہے نا, جو میں آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جس طرح اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں, لیکن اسلام نے کنڈیشن اٹیچ کیا ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے. عدل کرنا, ٹھیک ہے, بالکل. اب ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی گھر میں ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے, کھانے بنا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, نارمل, وہ نارمل ہے, پروبیبلی اپنی سیکرٹری کے ساتھ یا کسی کولیگ کے ساتھ یا کسی اور بندے کے ساتھ, بٹ ناٹ میرج. اچھا, اب وہ جو ہسبینڈ بھائی جان ہیں, انہیں یہ تو پتہ ہے کہ یار اسلام میں 4 شادیاں ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس طرح فیئر نہیں چلانے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں, ابھی میں آپ کو خود بتاتا ہوں کتنی بیچاری لڑکیاں, کتنی عورتیں, کتنی خواتین ہیں, بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں. ہر کوئی اپنے خاندان میں دیکھ لے, اپنے ارد گرد دیکھ لے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی بیچاری. تو سیف اللہ بھائی آپ دوسری شادی کب کریں؟ یار یہ نہ مجھے آج گھر میں جانا ہے, ہم بند کر دے دروازہ, میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیں ہم حق کی بات کرتے ہیں, لیکن الحق حق ان یتبع, ٹھیک ہے نا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی, حلال چیز ہے. اور دوسرا مسئلہ اب دیکھیں, اب یہ بھی دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی وہ لگا. یار یہ ہمارے ایک نوجوان والنٹیئر ہے, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی کہ پیرنٹس ڈو ناٹ سپورٹ ارلی میرج. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاؤ ول یو فیڈ ہر, اور ہاں, اور لڑکیاں شاید پروبیبلی کہتی ہیں کہ لڑکے کے پاس سیوک ہونی چاہیے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ سارا ہے نا کیا مسئلہ, میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو, میٹریلسٹک. لیکن لڑکیوں کے پاس ایک بہت زبردست چانس ہوتا ہے ایک جمپ کا, کہ یار میرا تو پورا سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ ہی چینج ہو جائے گا صرف ایک شادی کرنے سے. یہ تو ہے نا. اب بتائیں جس کے پاس سیوک ہے,
اگر وہ بندہ اچھا نہیں ہوا تو کیا آپ نے سیوک سے شادی کرنی ہے یا اس بندے سے اگر شادی وہ سیوک کے یعنی باوجود آپ اس ہونڈا یا اس پیسے سے شادی کر رہے ہیں یا اس بندے سے شادی کر رہے ہیں, یہ بڑا مسئلہ اور ہے. یہاں پہ اکثر عورتیں کہیں گی کہ نہیں ہم عورتیں ایسی اور نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہم کہ ساروں کو جنرلائز نہیں کر رہے, ان کو ان کے شوہر نے سیوک بھی نہیں دینی ہوتی, صرف بٹھا کے ٹرخانہ ہوتا ہے, تو آپ سیوک سے شادی کریں اس مرد سے. لیکن یہ کیا پرسیپشن مارکیٹ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ نہیں؟ بڑا مسئلہ نہیں, میٹریلسٹک پوائنٹ. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں جب کہتا ہوں نا شادی کرو تو بولتے ہیں استاد جی والدین نہیں مان رہے. میں بولتا ہوں چلیں ہم آپ کے والدین سے بات کرتے ہیں, بلکہ ایک دو کے والدین سے میں نے الحمدللہ بات کی, انہوں وہ مان گئے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو مثلا ابھی تو یار یہ جو والنٹیئر آئے ہیں ان کے والدین سے بھی بات کریں, بالکل کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد ان کا نمبر لیتے ہیں, بالکل کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں کروائیں, قسم سے بہت خیر کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ حلال میں لوگوں کے ماشاءاللہ رشتہ داری کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شادی کرنے سے پیسہ یا فائنینشیل ہم کمزور ہو جائیں گے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کہ بعض احادیث اور بعض قصوں میں آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے, مطلب اس کی شادی کا کیا قصہ ہے, یعنی انہوں نے جب شادیاں کی ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا. لیکن شیخ دیکھیں میچور ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل, اکثر پیرنٹس یہ نہ ہو کہ یار ایک لولا لفنگا آدمی آ کے وہ نشئی ہو اور اس کی شادی کروائے, بولے شادی کرے گا صحیح ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہے. کیونکہ کچھ سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار شادی کر دو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, لڑکا گھر سے باہر جا رہا ہے بگڑ گیا, یار اس کی شادی کر دو. اس طرح تو آپ نے اس بیچاری لڑکی کی زندگی برباد کر دی نا, اس کے لیے عذاب بن گئی. یہ شیخ اب جو بہت لاسٹ پوائنٹ ہے نا, جو بہت زیادہ ایک آج کل مرجنگ ٹرینڈ ہے, وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ہی جینڈر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ LGBT کا جو ایک پرابلم آ جاتی ہے. کیا یہ ایسا سن ہے یا ایسا گناہ ہے جو اب میں آپ کو ایک سپورٹ کرتا ہوں, ایک ڈفرینٹ آپ کو پھنسا کے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک کرنا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے مشرک ماں باپ ہیں یا باقی لوگ ہیں یا آپ کے نیبرز ہیں, ان کے ساتھ تو آپ ہالیڈے پہ بھی چلے جاتے ہیں, آفس میں کام بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایک اگر LGBT کا پرسن ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کا کیوں آپ کا رویہ ہے کہ یار یہ تو بیچارہ, آپ اس کو میں کیا کہوں, مظلومیت کرتے ہیں وہ لوگ. مظلومیت نہیں, آپ اس کو کراہت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جب کہ آپ شرک کو تو اتنی کراہت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ڈفرینٹ کازز کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ملا جا سکتا ہے تو پھر LGBT کے ساتھ کیوں نہیں ملا جا سکتا. تو کیا ہمیں کسی بھی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے دور میں قوم لوط میں یہ پرابلمس تھیں, کیا ہمیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ملتی ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا سجیشن دیتا ہے؟ ایون جس طرح ڈاکٹر بلال فلپس ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے اگر اسلامی حکومت ہو, جی جی, ٹھیک ہے, پورا اسلام نافذ ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز نے انہیں بین کر دیا صرف اسی اسٹیٹمنٹ کو کہنے کی وجہ سے. تو کیا یہ اب اتنے لوگ پاورفل لوگ ہیں کہ جنہیں 50-60 ایئرس پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار انہیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ اب اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ لوگ بین ہو رہے ہیں اس کی اگینسٹ؟ دیکھیں اس میں نا, اچھا, اور یہ نا بہت کامن ہے, یہ کوشچن ہی نارملائز کا ایک طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کوشچن, کیا ہم اس کو ڈسکس کر کے نارملائز کر رہے ہیں؟ دس کوشچن از نارملائزنگ ایک انداز میں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو LGBTs والے جو اٹھاتے ہیں نا, وہ خود نارملائز کروانا چاہتے ہیں. کیوں ہمارے معاشرے میں یہ فورس کیا جا رہا ہے, یہ نہیں اس کو ہے نا. اور دوسری بات فورس نہیں کیا جا رہا, دیکھیں ایک اور بات ہو کیا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ ہو رہا ہے. اچھا, دوسری فورس بات کرنا ہے کہ ہر بندہ کہے کہ یار تم اس کمیونٹی کا حصہ بن جاؤ. دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ LGBTs, اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو نعوذ باللہ جو خنثی ہے, جن کو بولتے ہیں مثلا خنثی المشکل. اب اس میں ہم ڈیٹیل میں پتہ نہیں اب آپ کا شو الاؤ کرے گا نہیں کرے گا. تھرڈ جینڈر جو پاکستان میں تھرڈ جینڈر کنسیڈر ہوتا ہے, اس میں ایک ہے جو خود اس نے اپنا علاج کر کے آپریشن کر کے, حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے, ٹرانسجینڈر ہو گیا. ٹرانسجینڈر جو ہے اس نے آپریشن کروایا, فیمیل بن گئی, فیمیل میل, لیکن وہ میل ہے. ہی واز میل but he converted to female. Why? Because my feeling is saying that I am female.
व्हाट फीलिंग का कोई वो नहीं होता है, ठीक है ना. अब आपने इस फीलिंग को दबानी है, इस्लाम ये कहता है. और दूसरी बात ये है कि देखें, हम बाज़ फैमिलीज़ में अगर मसलन इस तरह के मसले वो घर से निकाल देते हैं, ये मुनासिब नहीं. घर में रखें, उनकी तरबियत करें, उनके लिए मसलन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो भी हो उस तरह कराएं, बजाय कि किक मारने के और बाहर जाके ख़राब हो जाते हैं, लावारिस भागते. इसमें कोई शक नहीं. देखें, इसमें ना 3 चीज़ें हैं. एक तो है एक्सट्रीम, ठीक है ना. वो क्या है, वो एक्सट्रीम ये लेवल है कि जो लोग जेन्युइन हैं, जिनके असली मसाइल हैं, जिन्होंने जानबूझ के ये नहीं किया, उनके मसले हो गए, उनके मसले, उनके लिए तो हमें मसले हल करने चाहिए. मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी मेडिकल साइकोलॉजिस्ट है ना, वो इसको कहते हैं कि दिस इज नेचुरल. नहीं, एक ये प्रॉब्लम आ रही है. ये मैंने खुद अब इधर पाकिस्तान में एक स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, मुझे नाम याद नहीं है, उनका बाकायदा इस पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर है. और इस्लामिक उसमें एक हमारे हबीब हैं साकिब गनी करके, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह होते हैं. तो उन्होंने उस लेक्चर में भी वो मौजूद थे और उसमें उनकी बाकायदा डिस्कशन हुई थी, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है इंशाल्लाह. उसमें वो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये अननेचुरल है, ठीक है ना. इस अननेचुरल को नेचुरल बनाने के लिए हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना. अब इसमें फ़िक़ही मामलात छोड़ दें, लेकिन ये देखें, मन आमिल अमल कौम लूत, जैसे कि हदीस में मन आमिल अमल कौम लूत फ़क़्तुलुल फ़ाइल वल मफ़ऊल, यानी जो अमल कौम लूत करें, करने वाले और करवाने वाले दोनों को कत्ल किया जाए, ठीक है ना. इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें उलमा के बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं. इस्लाम के नज़दीक ये वाला एक्ट करना, ये फॉर्निकेशन करना, शादी के बाद किसी के साथ इस तरह का सलूक करना, दोनों के लिए डेथ पेनल्टी है. मैं नहीं समझा आपका सवाल. जिस तरह इस्लाम में एडल्ट्री का उर्दू में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है. अगर शादी के बाद कोई फॉर्निकेशन करता है उसको एडल्ट्री कहते हैं, ठीक है. और उसकी सज़ा भी डेथ पेनल्टी है जो करता है, जो जिना करता है शादी के बाद वाला, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं. बिल्कुल मुहसिन. और इसी तरह जो LGBT कम्युनिटी में जाते हैं और इस तरह का कोई एक्ट करता है तो उसके लिए भी डेथ पेनल्टी है. बिल्कुल. तो इस्लाम दोनों को इक्वल गुनाह ही समझता है, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर से कर रहा हो. ये है कि वो गैर फितरी है, इट्स अननेचुरल, ठीक है ना. और कुछ लोग बोलते हैं कि साइंटिफिकली, मैं आपके लिए साइंटिफिक की जो रिसर्च है ना उसकी बौछार लगा दूँ इधर, ठीक है ना. और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी बातें नहीं कर रहे. इंशाल्लाह इस पे हम इंशाल्लाह करेंगे, उसमें है ना साइंटिफिक. लेकिन ये मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलिंग इशू बन गया, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एलीट स्कूल्स में, और इन्हें मूवीज बहुत ज़्यादा कॉमन. ग्लोबली देखें ना, ग्लोबली आप देखें, वो एक मिस्री फुटबॉलर हैं अबू तरेका, वो छोड़ें, ये जो एप्पल है ना, एप्पल का CEO मेरा ख्याल है कुक, उसका नाम है कुक समथिंग, उसने भी पब्लिकली कहा है दैट ही बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी. ये तो मसला है ना, ये नॉर्मल का, यानी अब रिच लोग इस तरह करेंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, नॉर्मल. यानी अभी आप देखें फुटबॉल्स में जो है, फुटबॉल यार, अभी उस दिन जो मेरे ख्याल में बार्सिलोना और पता नहीं कौन सी वो लीग है, पता नहीं, बहुत सी बड़ी इंग्लिश लीग, तो उसमें एक मिस्री फुटबॉलर है अबू तरेका करके, उसने ये इशू उठाया कि हम लोगों को जानबूझ के हमारे जो शोल्डर्स पे ना वो रेनबो कलर पहनाए जाते हैं. तो हम ये नहीं पहनना चाहते. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ कलर, इस कलर के पीछे पूरी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है. तो इसलिए हम ये नहीं पहनना चाहते. उस बंदे ने सिर्फ ये कहा ना, उसके खिलाफ CNN, BBC, क्या बोलते हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब ने उसके खिलाफ फुल कैंपेन चलाई. और पूरी LGBT कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड है, उन्होंने उस बेचारे के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई. उसको असल में उस मैच को मुझे तो ये लगता है कि देखें जो लोग, और हमारे अभी आपको पता है ना, मैंने उस दिन देखा दराज जो है, दराज पे मैंने देखा उस तरह के गेम्स मौजूद है, टॉयज, जिस पे रंग जो रेनबो जो रंग है, ये रेनबो एक साइन है, साइन ऑफ LGBT. नहीं, रेनबो मैंने रिसर्च किया था, रेनबो के कलर्स डिफरेंट है और LGBT के डिफरेंट है. अच्छा, मैंने तो मुझे तो यही पता है, अब आप मैं इसको देख भी लेता हूँ. तो दूसरी बात ये है ना कि देखें, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम, हाँ, यानी जो लोग नाउज़ुबिल्लाह जो अमल कौम लूत करते हैं, हाँ जी, प्रॉबेबली शायद ना कोई डिफरेंस है क्या इनके कलर्स में, और प्रॉबेबली चले जो भी हो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये उनके बाकायदा उन्होंने अब एक साइन है, ये रेनबो कलर जो है, तो इसलिए ये भी एक नॉर्मलाइज का तरीका. अब देखें ना, बच्चों के पास वो कलर्स आ रहे हैं,
وائز میں, اور ان کا دماغ جو ہے وہ ریسیو کرنا شروع ہو گیا جیسے کہ آپ یہ نے جو اس دن کہا تھا نا وہ جو میسیج ہے, Subliminal messages. یہ میسیج ہے کہ یار نو پرابلم. اب وہ جب وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی یہی کلر استعمال کرتے ہیں, سو وہ بولتے ہیں یار یہ کلر نارمل ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ نا بہت زیادہ ڈیٹیلڈ. ہاں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم probably these were some of the sins جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. بالکل بالکل اسی طرح دیکھیں نا ہماری جو نعوذ باللہ ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری, لٹریچر انڈسٹری, یہ نعوذ باللہ یہ جو بیوٹی پارلر انڈسٹری, فیشن انڈسٹری, ان سب میں برمار ہے, برمار, نارملائزنگ آف سنس کی برمار ہے. آپ بتائیں نا. چلیں شیخ, یہ نا میرا خیال ہے 1 by 1 پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور ہاں بالکل, اور اس میں سے سب سے پہلے اس میں ان سب سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین اللہ. لا عزت لنا الا بالاسلام. ہمیں اپنی عزت چاہیے, ہمیں بڑا بننے کا شوق ہے, اسلام کو فالو کریں. خدا کی قسم ایسی عزت ملے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ملی تھی. یعنی پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی, آدھی دنیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کی حکومت چلتی. کس لیے؟ کیونکہ وہ لوگ اسلام کو فالو کرتے تھے, نہ کہ اس لیے کہ وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے تھے یا اپنے نعوذ باللہ ویسٹرن یا کفار کی فالو کرتے تھے. یہ سارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ زبردست کوٹ ہے کہ وی ور ان نون بٹ اللہ گیو اس آنر تھرو اسلام. بالکل, اگر ہم اسلام کو ڈسینڈ کر دیں گے, اسلام سے دور ہٹ جائیں گے, ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ وہ ذلت دوبارہ لے آئے گا. بالکل, ایک تو اسلام ہو گیا, اور اسی طرح اویئرنیس پھیلائیں لوگوں میں اس بارے میں بتائیں, باقاعدہ سیشنز کروائیں ہماری یونیورسٹیز کالجز میں. جن بچوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, ان کو قریب لائیں, ان سے پیار محبت سے سمجھائیں ان کو, بجائے کہ ہم دتکاریں ان کو, کک ماریں. اور اسی طرح دیکھیں دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور نماز بھی ہم جو کیسے پڑھتے ہیں جلدی نہیں, 120 اسپیڈ میں جیسے کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی, نہیں, آرام سے پڑھیں یار, پیار محبت سے پڑھیں, سکون سے پڑھیں. خدا کی قسم انشاءاللہ باذن اللہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا. اچھا شیخ, میرا خیال ہے یہاں تک کے لیے آج انف ہے. شیخ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اپ کمنگ کلاس ہے وہ کیا ہے, انشاءاللہ اللہ قبول کب سے اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ اللہ اخلاص کی توفیق دے انشاءاللہ. اس جمعے سے ایک تو ہماری وہ ایک تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے انشاءاللہ, تقریباً 6:30 بجے. جی, اور تو فرائیڈے 18 سے انشاءاللہ تفسیر کی کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے یوتھ میٹرز میں انشاءاللہ. اور اسی طرح اور بھی انشاءاللہ, اور نیکسٹ ویک آپ کی ایک عقیدے کی کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ, عقیدے کی یا انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ دین وغیرہ پہ, دین کے متعلق کوئی کورس انشاءاللہ باذن اللہ یعنی قبول. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ انشاءاللہ بالکل ہم یعنی تمام احباب کو دعویٰ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں اور دینی ماحول میں رہنے کی کوشش کریں اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں. یعنی بہت ہی یعنی ان مجالس, اور اس کا ایک بونس ہوگا کہ اگر آپ آئیں گے تو شیخ آپ کے پیرنٹس سے بات کریں گے آپ کی شادی کی. بالکل انشاءاللہ یہ ایک ایڈڈ بونس. بالکل آئیں, خواتین و حضرات سب آئیں انشاءاللہ. اور امید ہے یعنی ہم ادھر صرف انفارمیشن ہی نہیں, انفارمیشن تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے, کیونکہ ایک روحانی مجالس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بالکل, یہ جو آن لائن کی جو اسٹڈیز ہے, آن لائن جو چیزیں نا, اس میں وہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی, بہت کم حاصل ہوتی ہے یا پھر لمیٹڈ ہوتی ہے. بالکل, لیکن جب آپ آن فیس ٹو فیس بیٹھ کے ماشاءاللہ علمی اور دین دنیا کی باتیں کرتے ہیں, آخرت کی باتیں کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ کا دین کا جو لیول ہے وہ اوپر بھی جاتا ہے. اور یہ ایک ایمانی ٹیکہ ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ آپ سے جو مرضی کوشچنس پوچھیں انشاءاللہ آپ اپنی جو انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے انشاءاللہ جو ہمارے ناقص علم میں جو ہوگا انشاءاللہ پیش کریں گے, اور جو نہ ہوا اس کے لیے انشاءاللہ ہم لا اعلم کہیں گے. اور کیا, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ, دعوانا الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.